بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام المحدث المعروف في كتابه المسمى كتاب الصحيح تلميذ الإمام البخاري رحمه الله الذي خدم العالم الإسلامي بكتابه هذا وبغير هذا الكتاب رحمه الله وجعل الجنة مثواه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي أنه قال حدثنا مهدي بن ميمون أنه قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدیلی رحمہم اللہ. جناب یہ سند حدیث ہے ہمارے لیے الحمدللہ بھروسے کی چیز ہے کہ ہم اس پر اس کو زور دیں گے. کچھ کتابوں میں یہ سند حذف کر دی جاتی ہے تطویل سے بچنے کے لیے، مگر اصل میں سند والی ہی ہر حدیث ہوتی ہے. سند اگر صحیح ہے تو الحمدللہ حدیث کی صحت ہے. اگر سند غلط ہے حدیث تا وقتے کے کوئی دوسری سند سے سچ نہ ہو قابل اعتبار نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت مشہور راوی ہیں. ان کا نام جندب بن جنادہ ہے. ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور. کیا بات ہے، مالدار ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، بڑا اجر حاصل کرتے ہیں، اجر بٹورتے ہیں. تو جو ہے ہم لوگ غریب اجر حاصل نہیں کرتے. وہ لوگ ماشاءاللہ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب لوگوں کو کھلاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، ہمیں ثواب نہیں ملتا. ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے مانند وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے مال جو زائد ہے ان کی زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے لیے کیا ہے؟ سب کچھ، ساری سعادتیں مالداروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سعودی عرب میں حرم کے جو راستے ہیں ان میں کھانے کی چیزیں، کھجور تو بے حساب، اور جوس وغیرہ ساری چیزیں وہ بانٹتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں. یہاں تک کہ حرم میں جو چیز ملتی ہے اسی سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. اور کچھ لوگ نماز کے بعد باہر آ کے مستقل لوگوں کو بٹھا کے ان کو کھلاتے ہیں. اور بقیہ شہروں میں حرمین مکہ اور مدینہ کے علاوہ جتنے شہر ہیں ان کے شہروں میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، اس میں ان کو کھلایا جاتا ہے. تو اپنے گھر میں کون کھاتا ہے صاحب؟ سحری کروائی جاتی ہے، افطاری کری جاتی ہے، اتنی نیکی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب یہ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں، بے دریغ لٹاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو میاں. ان کو دلاسا دیا جو تسبیح کے تم پڑھتے ہو
وہ اس کے بدلے میں صدقہ ہے. تسبیح جو ہے صدقہ ہے، اس سے تم کو اجر ملے گا. تم خوب صدقہ کرو، تم کو جو ہے ثواب ملے گا. اور ہر تکبیر، ہر سبحان اللہ کے مقابلے میں آپ کو صدقہ اجر ملے گا، اور ہر اللہ اکبر کے مقابلے میں اجر ملے گا. اللہ اکبر بولتے رہو، تسبیح بولتے رہو. اسی لیے دیکھا سعودی عرب کے لوگ ہاں اٹھتے بیٹھتے جو ہے تسبیح و تکبیر کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تسبیح کے بارے میں نہیں پڑھنا بولتے. وہ تسبیح وہ نہیں خاص ہو جپنے کی نہیں. کیا تسبیح نہیں پڑھو ہندی کیا ہے نا بھائی؟ ہاں حدیث میں آیا ہے. وہ تسبیح بول رہے ہیں مالے والی. اچھا وہ تسبیح جو ہے دانے گننے کی تسبیح نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے ہاتھوں میں ہے نا، یہ جو نشان ہے وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن. یہ بندہ جو ہے تسبیح پڑھتا تھا. تسبیح پڑھنا اگرچہ کہ یاد رکھنا ذرا مشکل ہے، مگر یہ دیکھیں نا 15 ہو گئے نا اس کے 5 انگلی کے، 5 3 15 ہو گئے. 2 بار کر لیجئے 30 ہو گئے. تو اس طریقے سے اور ایک ادھر 3 33 ہو گئے. تو یہ گننے کے لیے ماشاءاللہ بہترین طریقہ. پرندہ جانور پوری اللہ کی حمد کرتے ہے نا. ہاں تو ہم جو حمد کرتے، تسبیح جو پڑھتے، جو سبحان اللہ ہے، وہ بھی جو ہے نا اللہ کی حمد میں ہے. ویسے جو ہے ہماری جو قرات ہے نماز کی وغیرہ، اس میں بھی جو ہے الحمدللہ اللہ اکبر ہے، قرآن پڑھنے میں تسبیح ہے الحمدللہ. تو وہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو قرآن پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پڑھتے رہو، تمہیں بھی اجر ملے گا ان کے مانند. اور ہر تکبیر اچھا انہوں بھی پڑھتے رہتے مالدار تسبیح، پھر ان کو ڈبل ہی چھوڑا. مالدار ان کو ٹائم رہتا نہیں بھائی. کام اپنے پاس جو ملازم ہے، ایک حدیث میں ہے کہ مال بڑھتا نہ اس سے، یہ تسبیح سے بڑھتا ہے، مگر وہ مالداروں کو اپنی دکان سے ان کو فرصت نہیں ہے. کب ان کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں، مال بڑھانے تسبیح پڑھتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. کے باوجود بھی وہ کرتا، یعنی اللہ کے نام. کچھ لوگ ہوں گے یہ بھی یاد رکھنے والے، وہ بھی یاد رکھنے والے. اور لوگ عموماً ایسا ہے کہ سال میں ایک بار نماز پڑھنے والے ہیں. تو ان کو کہا گیا 360 مسلمان کس قسم کے ہیں؟ 360 سال میں ایک بار جو ہے الحمدللہ وہ نماز پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ 360، اور سال میں پڑھنے والوں کو 60، اور ہفتے میں ایک بار پڑھنے والوں کو جو ہے ہفتہ بھر عبادت کرنے والے. تو یہ مختلف نام ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میاں تم لوگ کیا نماز پڑھتے ہو میاں؟ ارے ہم دیکھو یار کیسے نماز پڑھتے، ہفتے میں جمعہ نزدیک بتایا، جمعہ نماز پڑھتے ہیں. آپ لوگ جو ہے آج ظہر پڑھتے ہیں تو پھر کل ظہر پڑھتے ہیں. ہم دیکھو کتنا جلدی جو ہے نماز پڑھا کرتے ہیں. یہ ان کی منطق ہے. تو اللہ رب العالمین سارے حسابوں کو جانتا ہے اور برابر ان سے جو ہے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے ہم ایسے خدمت کرنے والوں کو چن لیتے ہیں بول کے بتا رہے. ابھی جیسا بتایا مالدار لوگوں کو اللہ جو ہے چنتے ہیں، ان سے کیسا کام لینا ہے بول کے بتا رہے ہیں. قدرت کے مختلف کرشمے ہیں صاحب. اللہ رب العالمین جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ جو حدیث بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ غریب لوگ پوچھے کہ ہم کیسا کریں گے، تو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے غریبوں کو بھی بتایا. ایسا نہیں غریب جو ہے اداس ہو گئے، مایوس ہو کے چادر اوڑھ کے سوتے رہیں، بلکہ جو ہے آپ بھی آؤ میدان میں کام کرو.
वो भी काम करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत, बड़ा अजर है। अल्लाह हर दिन जो है तस्बीह में ये पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लाह, हर फर्ज नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो नहयुन, नहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ये है, वो अम्रुन बिल मारूफ सदक़तुन व नहयुन अनिल मुनकर सदक़तुन, नेकी का हुक्म देना। पैसा नहीं आपके पास, लोगों को नेकी का हुक्म दीजिए और उनको जो है बुराई से मना फरमाइए, ये भी सदका है। हत्ता के रास्ते में पड़े हुए लकड़ी को हटाना भी सदका है, कांटे को दूर करना सदका है। और मेख अगर कहीं रोड पे गिर गए हैं, वो मेख को भी जो है गाड़ी बाजू लेके मेख को हटाना सदका है, क्योंकि वो मेख जो है कई गाड़ियों को पंचर करेगा, उसमें जो को भी चुभेगा तो मर जाएगा, मर जाएगा। तो ये चीज़ है, अल्लाह ने जो है ये सारे तरीक़े रखे, इमाततुल अदा अनित तरीक़, अल-ईमानु, चाहते अल्लाह ताला इंसान को। हाँ, कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की का का इरादा है तो कि मुजर्रद बहाने से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर देता है। वो फ़ारसी ज़ुबान का एक मुहावरा है, रहमत खुदा बहाना में जोयत, खुदा की रहमत बहाना तलाश करती है कि किस तरह जो है इंसान को अजर दे, अजर से नवाजे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ासियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना जो है बंदे को चाहता है कि किसी तरीक़े से उसको निकाल लेना और उसको जो है बताया था, फैमिली को पालना भी जो है सबका। हाँ, औरत को जो खिलाता है, बच्चों को जो खिलाता है वो सदका है। तो लोगों ने पूछा, अरे अपनी बीवी के साथ जो वो शहवत रानी करता है सदका है, तो ना अगर वो बुराई में गए तो उसको जो है गुनाह नहीं है? तो बुराई में गए बगैर ये नेक काम कर रहा है तो ये भी सदका है, बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये सारे सहूलतें अता की हैं। तो सामिईन किराम, अमर बिल मारूफ और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना फ़र्ज़ किफ़ाया है। और तस्बीह और तहमीद और तहलील, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नवाफिल हैं, नफिल चीज़ें हैं। और मालूम है कि फ़र्ज़ का अजर नफिल के अजर से ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिन अदाई मफ्तरस्तु अलैह। तो जो है उन्होंने कुरान की आयत का जो है माना बताया कि इंसान जब अल्लाह के तरफ करीब होता है, आगे बढ़ता है, तो वो फ़र्ज़ नमाज से बेहतर है। इसको इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से बयान की। वक़द क़ाला इमामुल हरमैनी, और इमाम हरमैन ने बताया कि बाज़ उलमा ने कहा कि फ़र्ज़ का सवाब नफिल के सवाब से ज़्यादा है 70 दर्जा। फ़र्ज़ नफिल से 70 दर्जे ज़्यादा सवाब है। और उन्होंने इस हदीस से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हासिल किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बीवी के पास आप जो शहवत के लिए जाते हैं उसमें भी सदका है। तो आप क्या कीजिए, हराम कारी से बचिए, हलाल तरीक़े से आप हासिल कीजिए। और फिर सूरह निसा में है,
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان وَإِن لَمْ يَسْتَطِعُوا فَإِثْنَانِ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں جو ہے ایک بیوی سے اپنا من ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، شہوت کو تسکین نہیں ہوتی ہے، تو ایک کو کرو، دو کرو، تین کرو، چوتھی تک جو ہے رکے رہو۔ اس کے بجائے آپ جو ہے لوگوں کے گھروں میں آپ کی نگاہ ہوتی ہے، یہ غلط چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی جو ہے تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وفی ھذا دلیل علی ان المباحات تصیر الطاعات بالنیات الصادقات، تو کہا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مباح چیزیں، جائز چیزیں اچھی نیت کے ساتھ عبادتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جماع بھی عبادت ہے، جماع بھی عبادت ہے جب وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہے اور اس کو ساتھ بھلائی کے ساتھ رہے۔ عبادت کے معنی حکم ماننے کے، ہاں عبادت کے معنی حکم ماننا۔ آئیو، تو جو ہے آدمی عورت کے ساتھ اپنی ہم بستری کا مقصد کیا رکھے؟ نیک بچے پیدا ہوں گے، مجھ سے بچے ہوں گے اور وہ بچے نیک ہوں گے، نیکی کی راہ پر چلیں گے، یا خود بخود جو ہے پاک باز رہے گا، انسان کی شہوت رہے گی، زمین پہ فتنہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اور غلط قسم کی نگاہ لوگوں کی طرف اٹھانے سے وہ بچے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہم کو طریقے بتائے۔ شہوت کا یہ معاملہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، انسان اپنی شہوت بجھاتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ہے کیا؟ اپنا کام کیا نا، اپنا فائدہ حاصل کیا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سوچو، خوب غور کرو، اگر اس چیز کو حرام کام میں رکھے گا تو کیا اس پہ بوجھ نہیں ہوگا، اس کو برائی نہیں ہوگی؟ تو یہ بھلائی ہے، اس کو بھلا کہا گیا۔ تو اس سے جو ہے انسان کو شہوت مٹے گی اور برائی سے وہ بچے گا۔ تو جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی کی شہوت بجھا نہیں سکتا تو روزے رکھ لے، شادی نہ کرے۔ فإن الصوم له وجاء، وہ روزہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہوت رانی کے لیے، شہوت کے لیے علاج ہے، کچلنے کے مطابق ہے۔ جب آدمی جو ہے کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، روزے رکھے گا تو اس کی جو ہے شہوت ختم ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، یہ حرام کام سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں التدابیر الواقعہ عن الزنا، زنا سے بچنے کے لیے تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کو آدمی اختیار کرے، نگاہ نیچی رکھے اور غذا سے جو ہے دور رہے، تو انسان جو ہے فحش باتوں سے بچے اور عورت سے جو ہے عورت کی طرف نگاہ نہ رکھے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی فضل جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ برابر جو نگاہ لڑکیوں کی طرف اٹھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہچان لیا اور ان کی گردن کو جھکا لیا کہ جو ہے وہ نہ دیکھیں۔ تو جو ہے نگاہ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے، نگاہ کا وار انسان کرتا ہے، اس سے جو ہے حجاب نہیں آیا تھا۔ ہاں، تو جو ہے انسان
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے اور انسان کو ان چیزوں سے بچائے. اور حدیث میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ کیا ہے؟ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. پہلے آدمی نگاہ انسان بری بھلی کیا ہے؟ کیا اسے بلا پوچھے تو کہا نہیں میری نگاہ بھلی ہے، بولتا کیا انہیں؟ تو اچھی بری نگاہ جو ہے بدل جو ہے نگاہ دیکھنا ہی بری نگاہ، دیکھنا نہیں، اس سے جو ہے آدمی بچے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نے اپنے شہوت کو بند کیا اور اس کو جو ہے حلال چیز میں استعمال کیا تو وہ حلال ہے اور اس سے اس کو اجر ملے گا، اور اس کو برائی میں استعمال کرنے والے کے لیے وہ وزر ہے، بوجھ ہے، اور اس کا جو ہے وہ برداشت کرے گا اس گناہ کو. اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. حدثنا حسن بن علی الحلوانی انه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع انه قال حدثنا معاوية بن يعني بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول انه قال يقول حدثني ابو عبید عبداللہ بن فروخ انه سمع عائشة رضی اللہ تعالی عنہ تقول. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ یہ حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ماں ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے امت کے لیے کتنی محنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ لگ بھگ 18 سال کی تھی. 18 سال تو چھوٹی بچی ہوتی ہے نا. آج کل جو ہے 18 سال کی بچیوں کو شادی کرتے نہیں ماں باپ، اور 24 25 26 ہونے تک جو ہے شادی نہیں ہوتی. ان کی پڑھائی کا ایک کورس ہی جو ہے 25 26 سال کا ہوتا ہے، اور اگر پڑھتی ہی رہے تو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، پڑھائی جو ہے جوان ہی رہتی ہے. تو جو ہے اللہ سوچنے والے کون ہیں صاحب؟ علم ہونا نا. ہماری بچی اتنا پڑھ لی، اتنا یہ کری ہے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو خلق کل انسان. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ وہ پڑھتی ہی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا نصف هذا العلم عن هذه الحمیرہ او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ امت کا آدھا علم اس گوری عورت سے حاصل کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا علم تھا، اور وہ علم پھیلانے کے لیے، حجاب کو ختم کرنے کے لیے، مرد ان سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے بہن کے بھائی کو دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ رضائی طور پہ جو ہے رشتے سے فائدہ اٹھا جا سکے. یہ جو ہے کیونکہ ان کو تو بچے نہیں تھے نا، تو کسی اپنے ہی خاندان کے اپنی بہن کے بچوں سے وہ یہ کام کرواتی تھی تاکہ جو ہے علم کو عام کرے بہت. اور حضرت رسول اللہ جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طلب میں تھی کہ آپ سے علم کیسا سیکھا جائے. رات میں جب وہ سوتی تھی تو جو ہے ماشاء اللہ سونا کم، علم حاصل کرنا. رات میں جاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جاگ اٹھتی تھی، جہاں علم حاصل کرتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی. اتنی جو ہے حریص اور لالچی تھی علم کے بارے میں. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بےحد پسند کیا کرتے تھے. اور جو بیویاں کے
عمر ہونے کی وجہ سے تنہائی پسند کرتی تھی، وہ اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی تھی تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے، اتنا جو ہے خیال کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال